لیکن اگر آپ یہ شوق نہیں بھی رکھتے تو آپ گریٹ خالی کے نام سے ضرور واقف ہوں گے۔ گریٹ خالی، جن کا اصل نام دلیپ سنگھ رانا ہے، کا تعلق انڈیا سے ہے۔ خالی ریسلنگ کی دنیا میں اپنے قد کاٹ اور بےحد بھاری جسامت کی وجہ سے مشہور ہے۔ گریٹ خالی WWE کی دنیا میں ایک کافی بڑا نام بن چکے ہیں، لیکن بہت کم لوگ گریٹ خالی کی اصل کہانی کو جانتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے سڑک پر کام کرنے والا ایک مزدور دلیپ سنگھ رانا آج دنیا کے مشہور ترین ریسلرز میں سے ایک ہے۔ خالی کا سفر انڈیا کے صوبے ہماچل پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں دھیرینا سے شروع ہوا تھا۔ خالی ایک انتہائی غریب فیملی میں پیدا ہوئے۔ ان کے 6 بہن بھائی اور بھی تھے۔ گھر کا گزارا بےحد مشکل سے ہوتا تھا۔ 1979 کی گرمیوں میں خالی دوسری کلاس میں تھے۔ ان کے اسکول کے پرنسپل خالی کو روزانہ پوری کلاس کے سامنے فیس نہ ادا کرنے کے تانے دیتے تھے۔ ایک دن ان کے پرنسپل نے پوری کلاس کے سامنے خالی کو گالیاں تک دے دیں اور خالی کا پوری کلاس کے سامنے کافی مذاق بن گیا۔ خالی کے پاس فیس دینے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ اس واقعے کے بعد خالی شرمندگی کی وجہ سے کبھی اسکول واپس نہیں گئے اور خالی نے فیصلہ کر لیا کہ اب یہ صرف کام کریں گے اور گھر والوں کو پیسے کما کر دیں گے۔ خالی کی عمر اس وقت صرف 8 سال تھی۔ ایک دن خالی کو پتا چلا کہ ان کے گاؤں میں حکومت کی طرف سے درخت اگانے کی مہم چل رہی ہے، جہاں نوکریاں موجود ہیں اور ہر مزدور کو ہر دن کے 5 روپے ملا کریں گے۔ خالی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اسکول کی 2.5 روپے کی فیس خالی کے پاس نہیں ہوتی تھی اور یہاں روزانہ کے 5 روپے بہت بڑی بات تھی۔ خالی کی عمر اس وقت 8 سال تھی، لیکن یہ خالی کی صرف پہلی جاب تھی۔ اس کے بعد بھی خالی نے کئی اور جابز کی۔ یہ سڑک بنانے کا کام بھی کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ ایک بزنس مین کے باڈی گارڈ بھی تھے، جہاں خالی کو ہر مہینے 1500 روپے ملا کرتے تھے۔ خالی کی اب نارمل جسامت اور قد کاٹ دراصل خالی کی خوش نصیبی تھی۔ یہ اپنے علاقے میں کافی مشہور تھے۔ اسی بنا پر خالی کو 1993 میں یعنی 1993 میں پولیس کی طرف سے نوکری کی آفر کی گئی۔ حالانکہ خالی نے اسکول کی بس شکل ہی دیکھی تھی، لیکن پھر بھی خالی کو صرف اپنی جسامت کی وجہ سے پولیس میں ایک پکی نوکری مل گئی۔ پولیس میں نوکری کے ساتھ ساتھ خالی نے باڈی بلڈنگ کرنا بھی شروع کر دی اور مختلف مقابلوں میں حصہ لینے لگے۔ خالی نے ریسلنگ پہلی بار 1998 یعنی 1998 میں دیکھی۔ اس وقت WWE کو WWF کہتے تھے۔ خالی کو ریسلنگ دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا، لیکن اس وقت خالی کو نہیں پتا تھا کہ اس ریسلنگ کے پیچھے پوری سٹوری لائن ہوتی ہے۔ خالی کو لگتا تھا کہ یہ بالکل ریئل ہے اور ان کے دل میں WWF یا آج کی WWE میں جانے کا شوق پیدا ہو گیا۔ اسی لیے دلیپ سنگھ رانا اور گریٹ خالی نے ریسلنگ کی ٹریننگ شروع کر دی۔ بہت جلدی خالی کو امریکہ جانے کا موقع مل گیا۔ ان کے قد اور جسامت کو دیکھ کر آل پرو ریسلنگ اکیڈمی نے خالی کو امریکہ آ کر ٹریننگ کرنے کی دعوت دی۔ یہ خالی کے لیے بے حد مشکل وقت تھا۔ پولیس میں اپنی جاب چھوڑ کر امریکہ جانے کا رسک اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن وہاں پہنچ کر بھی خالی کی مشکلات کم نہ ہوئی۔ خالی کو ایک 10 فیٹ کے کمرے میں رہنا پڑا، جہاں ان کے پاس بیڈ تک نہیں تھا۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ لینگویج کا تھا۔ خالی کو انگلش کی ABC بھی نہیں پتا تھی اور وہاں لوگوں سے بات کرنا ان کے لیے کافی مشکل تھا۔ لیکن ان تمام مشکلات کو سہنے کا صلہ خالی کو بہت جلدی مل گیا اور ان کا ریسلنگ کریئر اکتوبر 2000 میں شروع ہوا، جب آل پرو ریسلنگ نامی اسی کمپنی میں خالی نے جائنٹ سنگھ کے نام سے اپنا پہلا میچ لڑا۔ اس کے بعد ان کو WCW یعنی ورلڈ چیمپئن شپ ریسلنگ جیسی بڑی کمپنی میں شامل کر لیا گیا، جو کہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ دوستو، اسی دوران خالی کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو کہ شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہو۔ اس حادثے نے خالی کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ 28 مئی 2001 کو آل پرو ریسلنگ میں برائن اونگ نامی ایک ریسلر خالی کے ساتھ میچ لڑتے ہوئے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ خالی نے برائن اونگ کو ایک ریسلنگ موو فلیپ جیک لگائی، جس سے برائن اونگ کی موت ہو گئی۔ ریسلنگ میں جو میچز ہوتے ہیں وہ پہلے سے پریکٹس کر کے لڑے جاتے ہیں۔ یہ بے شک اصلی نہ ہو، لیکن لڑائی اور چوٹیں بہرحال انتہائی خطرناک ہوتی ہیں۔ برائن اونگ کے مرتے ہی سارا الزام خالی پر آ گیا اور خالی کے ساتھ ریسلنگ کرنے کو خطرناک قرار دے دیا گیا۔ دوسرے ریسلرز نے خالی کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا اور خالی کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ خالی کو لوگ قاتل کہہ کر بلانا شروع ہو گئے، حالانکہ یہ صرف ایک حادثہ تھا۔ لیکن اس موقع پر خالی کو میکسیکو اور جاپان میں ریسلنگ کرنے کا موقع ملتا رہا۔ بعد میں پتا چلا کہ برائن اونگ ریسلنگ کرنے کے لیے فٹ ہی نہیں تھا اور اس کے ڈاکٹرز نے اس کو ریسلنگ کرنے سے روکا ہوا تھا۔ آل پرو ریسلنگ نے برائن اونگ کو ریسلنگ کرنے کے لیے پریشرائز کیا اور اس کی پروٹیکشن کا خاص خیال نہیں رکھا۔ برائن اونگ کی فیملی نے آل پرو ریسلنگ کے خلاف کیس بھی کر دیا، جس سے ان کو 1.3 یعنی $1.3 ملین بھی ملے۔ اس سے خالی کے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ اس کے بعد خالی کو دنیا کی سب سے بڑی ریسلنگ کمپنی WWE نے سائن کر لیا۔ WWE کے مالک ونس میک موہن نے خالی کو ایک مووی دا لانگسٹ یارڈ میں دیکھا، جس میں خالی کا ایک بہت چھوٹا سا رول تھا، لیکن ونس نے خالی کی جسامت کو دیکھتے ہی فیصلہ کر لیا کہ خالی کو WWE میں شامل کیا جائے گا۔ دوستو، خالی کے WWE کریئر کا آغاز بھی ایک خواب سے کم نہ تھا، جب دی انڈرٹیکر جیسے لیجنڈری ریسلر کے ساتھ خالی کا ڈیبیو ہوا۔ اس کے بعد خالی نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور WWE کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام بن گئے۔ خالی کا اب امریکہ میں بزنس بھی ہے